کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حالت میں حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ہمارا پرابلم ہے، ہم تنگی میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پرابلم میں رب کی طرف آ جاتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی آسانی آتی ہے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، چاہے مشکل وقت ہو چاہے آسانی ہو۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے نا، اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ ہم ان دونوں پوزیشنز میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نعمت ملتی ہے تو ادھر لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ اللہ پاک نعمت دے، عقل کیا کہتی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، صدقے بڑھانے چاہیے، یا اللہ تو نے مجھ جیسے کو مال دیا، عزت دی، شہرت دی۔ مگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھا جاتا ہے جیسے جیسے عطائیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ان کی خطائیں بڑھ رہی ہیں اور جرم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ مال دے رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب دے رہا ہے تو تم اور اللہ کو راضی کرو جو دے رہا ہے۔ اور بالکل اس کے مقابلے میں جب اللہ کریم کوئی مشکل بھیجتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبر کریں۔ ادھر بھی غلطی کرتے ہیں، ادھر کیا غلطی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آل فال بکتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو بیماری ہو، فوتگی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا۔ صحابہ اکرام کی اطاعت کا عالم کیسا تھا، ذرا غور سے دو واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، نبی پاک نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، آواز کس کی تھی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آواز تھی۔ صرف مسجد نبوی میں صحابہ نے نہیں سنی، مدینے کی گلیوں میں بھی یہ آواز چلی گئی۔ آج تو مائک لگایا نا تو میری آواز پیچھے جا رہی ہے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو بغیر مائک کے ایکول آواز جاتی تھی۔ مگر جب نبی پاک نے فرمایا اجلسو، حضرت عبداللہ بن رواحہ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام سے 3 کلومیٹر دور تھے، قبیلہ بنو غنم میں موجود تھے، انہوں نے وہاں آواز سنی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ نہ سوچا کہ نبی پاک نے تو مسجد نبی والوں کو کہا ہوگا، بس کان میں آواز گئی۔ اطاعت کا جذبہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھ گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے نبی پاک کی آواز میں کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، کیسا یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی، دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی، جب ہوئے بالائے منبر رحمت للعالمین۔ یہ تو آواز کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات، اطاعت ایسی ہے کہ یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا ہے کہ جناب میرے لیے حکم نہیں ہوگا، یہ تو مسجد والوں کے لیے ہوگا، بس پیارے آقا نے فرما دیا لبیک اور وہیں بیٹھ گئے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اطاعت رسول صحابہ کرام میں کیسی تھی۔ اچھا سبحان اللہ، یہ آواز کی بات سنی ہے تو یہ آواز ہم بھی تو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا قیامت کے دن سنیں گے، اور پتہ ہے کہاں سنیں گے؟ پل صراط کے کنارے سنیں گے۔ اور وہ آواز کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت کہتے جب وہ آواز کانوں میں جائے گی نا تو پل صراط سے پھر گھبرا کر نہیں، ڈرتے ہوئے نہیں، بلکہ وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد پائے کوباں، پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ حضور جب آپ کی آواز سنیں گے تو پیر جما جما کر بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم پل صراط سے گزریں گے، کیونکہ اب تو آپ کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہوگی نا۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ پیاری آواز ہے۔ اور دوسرا واقعہ کیا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رنگین چادر اوڑھی تھی، پیارے آقا علیہ السلام کو یہ پسند نہ آئی۔ نبی پاک نے انہیں منع نہیں فرمایا، بس پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ کیا، یہ کیسی چادر پہنی ہے، کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا۔ نبی پاک کے چہرہ انور سے ناپسندیدگی کے انداز کو دیکھ کر اس صحابی نے، اچھا ہم جیسا بندہ ہوتا چادر اتار کے دوسری پہن لیتا، چلو گھر والوں کو کام آئے گی، بعد میں سیل آؤٹ کر دوں گا، نہیں۔ صحابی رسول نے کیا کیا، اس چادر کو ہی جا کر آگ میں ڈال دیا۔
کب مجھے وہ چادر نہیں چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسندیدہ ہے. اس قدر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ تھا. حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں, آپ تہبند نیچا باندھتے تھے اور لمبے لمبے بال رکھتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار فرمایا, خریم کتنا اچھا آدمی ہے, اگر بال لمبے نہ رکھتا اور تہبند نیچے نہ لٹکاتا. اللہ اکبر. حضرت خریم کو یہ خبر ملی کہ میرے آقا نے میرے بارے میں یہ فرمایا, فوراً کینچی پکڑی, اپنے بال چھوٹے کیے, اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اونچا کر لیا. اللہ اکبر. یہ تین واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ محبوب پاک کی رضا یہ رب کی رضا ہے, ان کی اطاعت یہ رب کی اطاعت ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہمیں بھی تو بہت ساری باتیں پتہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن چیزوں کا منع فرماتے ہیں, مگر مسلمان کہلانے والا, عاشق رسول کہلانے والا ان باتوں کو چھوڑتا نہیں ہے. اب یہی بات لے لیں, حضرت خریم کے بارے میں کیا تھا کہ بال لمبے رکھتے تھے. آج تو فیشن ہو گیا ہے, مرد لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں, بلکہ عورتوں کی طرح چٹیاں بھی بناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حرام ہے کہ مرد کے بال کاندھوں سے نیچے ہوں. تو ہمیں نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو داڑھی پسند ہے, کئی خوش نصیب تو رکھ لیتے ہیں, مگر بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھتے. حالانکہ داڑھی نہ رکھنے والوں کو نبی پاک نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, بلکہ یہ تو مرد کا ایسا حسن ہے کہ روایتوں میں آتا ہے فرشتے جب آپس میں قسم کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس اللہ پاک کی قسم جس نے بنی آدم کو داڑھی سے زینت بخشی ہے. ارے یہ مرد کی زینت ہے, لیکن آج بدقسمتی سے لوگ داڑھی کاٹ دیتے ہیں یا چھوٹی کر دیتے ہیں, حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے علاوہ بہت ساری باتیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کیسے عاشق رسول دھوکہ دے کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ جھوٹ تو منافقت کی ایک علامت میں سے ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مگر آج لوگ دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک طرف وہ صحابہ ہیں کہ جو صرف ناپسندیدگی کی کوئی چیز دیکھتے تھے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے تھے, اور آج ہماری کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہیں, جن کا آپ نے منع فرمایا. ہمارے صحابہ تو وہ ہیں ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جن پر عمل کرنے کا حکم نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک درخت کے پاس سے گزرے اور سر جھکا لیا. تو کسی نے کہا حضور درخت تو بہت اونچا ہے, آپ سر جھکا کے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا, فرماتے مجھے اور کچھ نہیں پتا, کچھ عرصہ پہلے نبی پاک کے ساتھ گزرا تھا, درخت نیچا تھا, پیارے آقا یہاں سے گزرے تھے, سر جھکا کے گزرے تھے, بس میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. نبی پاک نے عمل کیا, میں یہ عمل کر رہا ہوں. حالانکہ سنت پر عمل کرنے کا حکم نہیں تھا, مگر صحابہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے تھے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آ کر فینومینا کیا ڈسکس کرتے ہیں, ارے جناب سنت ہی ہے نا, ہر سنت پر عمل کرنا ضروری تو نہیں ہے. یہ دین کو مشکل بنا دیا ہے کہ سنتوں پر عمل کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیسے لوگ ہیں جو امت کو سنت سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک جگہ ایک حدیث آپ نے کئی بار خاص طور پہ نکاح کے خطبے میں سنی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا, اس نے مجھ سے محبت کی, اس نے میری سنت پر عمل کیا, اور جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب بتائیے, ایک طرف سنت سے دور ہونے والے کے بارے میں, سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں آقا فرما رہے میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور ایک طرف فرما رہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو عاشق رسول اور امتی کو کیا کرنا چاہیے کہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی سنت ہے, خوشی خوشی اس پر عمل کریں. اس کو یہ نہ سوچیں کہ جناب فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے, سنت آپ کا حصار ہے. جو سنت پر عمل کرتا ہے نا اس کا واجب مضبوط ہو جاتا ہے, پھر واجب پر عمل کرتا ہے اس کا فرض مضبوط ہو جاتا ہے. پہلے آپ سنت چھوڑیں گے
ایک وقت آئے گا آپ واجب بھی چھوڑیں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کا فرض بھی چلا جائے گا. سنت کے پابند کا کبھی فرض نہیں قضا ہوتا, کیونکہ وہ سنت اور نوافل کو پکڑ کے رکھتا ہے. تو زندگی میں آپ کو سنت کو نہیں چھوڑنا. اچھا جناب, یہاں ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب سنتوں کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ فرض آپ سے چھڑوا نہیں رہے, وہ پہلے آپ کی سنت سے دور کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح آج کل یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جناب علماء کی کیا ضرورت ہے, کتابوں کی کیا ضرورت ہے, آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں, خود ہی دین سیکھ لیں, آپ کو کسی دیندار کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بھی ایک زبردست سازش ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی. اچھا جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ساری چیزیں خود ہی قرآن سے سیکھ لیں, خود ہی حدیث سے سیکھ لیں, کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, ایسے لوگوں کو پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جناب مجھے یہ بتائیے, جب آپ کو اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی انجینئر کے پاس جانے کی؟ انٹرنیٹ پر سارا طریقہ موجود ہے. لکھیے یوٹیوب پر کہ 500 گز کا پلاٹ ہے, بتاؤ گھر کیسے بنانا ہے, خود ہی ڈیزائن بنا کے دے دے گا. دوستوں کو جمع کر کے خود ہی اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیں. جب کبھی پیٹ میں درد ہو, ڈالیے انٹرنیٹ پر کہ پیٹ میں درد ہے کون سی دوائی دوں, آپ کو انٹرنیٹ بتائے گا, خود ہی آپ دوائی پی لیں. اچھا جناب پیر میں کسی کے آپریشن کی ضرورت ہے, آپ ڈالیں پیر کا آپریشن کرنا ہے, ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی, کتاب میں پورا طریقہ موجود ہے. 2-4 دوست مل کر چھری کانٹے لے کر کسی کا آپریشن کر لیں. آپ کہیں مولانا صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, باڈی کا معاملہ ہے, جسم کا معاملہ ہے, ہم کیسے آپریشن کریں؟ کتاب میں بے شک لکھا ہے, ویڈیو میں طریقہ بے شک موجود ہے, مگر اس کے لیے ماہر ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر, تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے, میرے دین کو سکھانے کے لیے کسی ماہر عالم دین کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ فیصلے کریں گے. یہ بات سمجھیے, یہ دین سے دور کرنے کی سازش ہے, کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں, آپ دین چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں علماء کو چھوڑ دیں, اولیاء کو چھوڑ دیں, صحابہ کو چھوڑ دیں, اور ایک وقت آئے گا کہ بندہ دین ہی چھوڑ دے. یہ وہ سازش ہے جس کے بارے میں 100 سال پہلے بریلی کے تاجدار نے سمجھایا تھا. فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, ہم علماء دین, عاشقان رسول علماء دین سے مربوط رہیں, اور پھر ان کی صحبت میں رہ کر سنتوں والے ماحول میں آ جائیں. میں نے آج آپ کو 2 حدیثیں سنا کر یہ سمجھایا ہے کہ ایک راستہ آقا سے دوری کا ہے, اور ایک راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانے والا ہے, اور وہ سنت کا راستہ ہے. اب آپ دیکھیں آج کے اس پرفتن دور میں ایک تحریک ہے, ایک تنظیم ہے جو بار بار سنت پر بات کرتی ہے. اجتماع ہے تو سنتوں بھرا اجتماع ہے, قافلہ ہے تو سنتوں بھرا قافلہ ہے, چینل پر بات ہوتی ہے تو سنتوں کی بات ہوتی ہے. یہ امت کو اپنے نبی سے جوڑنے والا کام ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی بڑی نعمت ہے. آپ اس ماحول سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, تاکہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. اب دیکھیں نا, کچھ سنتیں تو ایسی ہیں کہ جو بڑی آسان ہے, جس پر کوئی ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی. اب مثال کے طور پہ میں کھانا کھاتا ہوں, الٹے ہاتھ سے کھاؤں تب بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا, سیدھے ہاتھ سے بھی اتنا ہی لگے گا. مگر سیدھے ہاتھ سے اگر اس لیے کھاؤں کہ میرے آقا سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے, پانی سیدھے ہاتھ سے پیوں کہ نبی پاک پیتے تھے, اور جناب سلام کروں کہ نبی پاک کا انداز ہے, تو انشاءاللہ ہر قدم پر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. آخر میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی سنتوں کی بات ہوتی ہے نا, اب یہ میں ذرا اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے دیندار دعوت اسلامی والے بھی نظر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے یہ بیان بعد میں بھی لوگ سنیں گے, کہ جب ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں جو سنتیں یاد ہوتی ہیں, اگر میں آپ سے بھی پوچھوں, یہاں سے پوچھنا شروع کر دوں, تو 10 15 20 سنتیں آپ مجھے بتا دیں گے. آپ کہیں گے جناب سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, تیل لگانا سنت ہے, کنگھی کرنا سنت ہے, چپل میں سیدھا پیر داخل کرنا سنت ہے, بیٹھ کے پینا سنت ہے. آپ 10 15 20 سنتیں بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ سنتیں ہیں, مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں. ہمیں سراپے کی سنتیں تو آتی ہیں, ہمیں کردار کی سنتیں کون بتائے گا؟ کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ کیا معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ کسی سے کاروبار کریں تو وقت پر قرضہ یا پیسے لوٹانا سنت نہیں ہے؟ اپنے بڑوں کا ادب اور بچوں پر شفقت سنت نہیں ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا, پیار سے پیش آنا, یہ سنت نہیں ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک ہے سراپے کی سنت اور ایک ہے کردار کی سنت. کردار کی سنتوں پر کون عمل کرے گا؟
یاد رکھیے خاص طور پر وہ اسلامی بھائی، وہ میرے نیک نمازی لوگ جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، جو سنت کے پیکر بنے ہوئے ہیں، ان پر بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سراپے کی سنت سجا لی ہے، اب کردار کی سنت آپ نے عمل کرنی ہے، ورنہ لوگ پھر دین کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار سر پر ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہماری مارکیٹ میں جناب ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، دھوکا دیتا ہے۔ نہیں تو پھر تو آپ یوں سمجھیے اور لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سراپے کی سنت کے ساتھ ساتھ کردار کی سنت پر عمل کرنے والے بنے، ہمارے کردار سے لوگوں کو اسلام کی خوشبو آئے، نبی پاک کی سنتوں کی مہک نظر آنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پراپر طریقے سے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزہ یہ ہے، امتی وہ ہے، ایسا امتی بن جاؤں میں بھی کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ان سے کاروبار نہیں کرنا۔ تف نہیں ہے ایسے بندے پر یار کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہیں۔ اللہ کرے کہ میں ایسا کردار پیش کروں گا۔ پھر چونکہ آج یوم تشکر بھی تھا، اللہ نے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائی، اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، تو وہاں ایک اور بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے کردار سے میرے وطن کا نام بھی روشن ہونا چاہیے۔ میں 2 دن پہلے کل ہی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں۔ دنیا میں جہاں جاتا ہوں نا، ایک چیز غور، آپ بھی اگر جو ٹریولر ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا، پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں جناب آپ کے ویزے مشکل ہو رہے ہیں، لوگ حکومتیں جو ہیں وہ سختیاں کرتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اب جب وہاں جا کے بیرون ملک میں جا کے باتیں کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا 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 ان ملک میں آ کے ہمارے وطن والوں نے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں اپنے وطن کا نام پوری دنیا میں جا کے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سفر میں بڑی دعائیں کی، یقین کریں آج پھر دعا کرتا ہوں، آمین کہیں کہ اللہ میرے وطن کو ایسا خوشحال کر دے کہ کوئی نوجوان وطن چھوڑ کر جائے ہی نہ، وہ یہیں خوشحال رہے، اپنے ماں باپ کے پاس رہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہے۔ کیونکہ غربت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ انلیگل جاتے ہیں، جھوٹ بول کر جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور ہمارے وطن کا نام بھی بدنام، وہ خود بھی تکلیف میں آتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے وطن کا نام بدنام ہوتا ہے۔ خدا را ایسا مت کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارا وطن۔ زندگی میں اپنے آپ سے 2 وعدے کر لو کہ کبھی کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے میرا وطن بدنام ہو، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا دین بدنام ہو۔ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے پاکستانی، ایسا ہوتا ہے مسلمان۔ اپنے وطن کا یعنی اس نعمت کی قدر تو کریں، پوچھیں ان سے جو ملک آزاد نہیں ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور خدا کی قسم اللہ نے یہ تحفہ دیا ہمیں، 27 رمضان کو ملا، اس کی قدر کریں۔ اب پچھلے دنوں حالت خراب ہوئے تھے تو کتنی فکر ہو رہی تھی اپنے وطن کی، یہ وطن ہے تو ہمیں نا، تو اپنی زندگی میں کوشش ہمیشہ یہی کریں کہ نہ ہمارا وطن ہماری وجہ سے بدنام ہو، نہ ہمارا دین بدنام ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا اور اچھا پاکستانی بھی بنائے اور اپنی پسند کا مسلمان بنا دے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنا دے۔ آخر میں ایک بار پھر میں دعا گو بھی ہوں الطاف بھائی کے والد صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صلو علی